حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید سیف عبدی صاحب قبلہ سے کہ وہ آئیں اور اس محفل کو اختتام پذیر تک لے جائیں۔ ایک باواز بلند نعرہ صلوات۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی رسولہ وآلہ اجمعین، اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: القرآن مع علی والعلی مع القرآن۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ ظاہر ہے وقت ہو چکا ہے اور بہت طولانی گفتگو نہیں، بس تعمیل امر اور تعمیل حکم کی خاطر آپ کے سامنے حاضر ہو گیا ہوں۔ پیغمبر اکرم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہو سکتے۔ قرآن کی عظمت کے بارے میں، اپنی عظمت کے بارے میں قرآن اعلان کر کے کہتا ہے: ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کی آیت میں شک کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ قرآن اور علی دونوں ایک ساتھ ہیں، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ تو قرآن کی آیت میں جو شک کرے وہ کافر ہو جاتا ہے، جو علی کی امامت میں شک کرے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے بارے میں کسی طریقے کی شک و شبہے کی گنجائش نہیں ہے۔ پھر قرآن مجید اپنی عظمت کو بیان کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا شاید کہ تمہیں عقل آ جائے۔ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے اور علی سید العرب ہے۔ بہت توجہ کیجئے گا، میں بڑے اختصار میں اور بڑے آرام سے گفتگو سمیٹ دوں گا بڑی جلدی سے۔ قرآن آواز دے کر کے کہتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، میں وہ ہوں کہ جو شب قدر میں نازل کیا گیا۔ قدر سے مراد فاطمہ ہے اور فاطمہ کا شوہر علی ہے۔ غور کیجئے ذرا سا، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ قرآن اپنے بارے میں کہتا ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر اس قرآن کو اللہ کسی پہاڑ پر نازل کرتا تو پہاڑ قرآن کی عظمت اور جلالت کی تاب نہ لا سکتا تھا، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، وہ پہاڑ چور چور ہو جاتا۔ یہ پالنے والے، تیرا قرآن میں یہ دعویٰ ہے کہ اگر تو اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتا تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ دلیل بھی تو ہونی چاہیے نا کہ اگر پہاڑ پر یہ قرآن آتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ آواز دے کر کے اللہ کہے گا گھبراتے کیوں ہو، قرآن دو ہے، ایک قرآن صامت ہے، دوسرا قرآن ناطق ہے۔ قرآن صامت کو اگر پہاڑ پر نازل کرتا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ میرا دعویٰ ہے۔ دلیل دیکھنا چاہتے ہو، 13 رجب کے صبح مکے میں آ کر کے حرم خدا میں آؤ، میرا گھر دیکھو، میں نے قرآن ناطق کو اتارا اور کعبے کی دیوار میں شک پیدا ہو گیا۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، قرآن نازل ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ پھر آواز دے کر کے کہتا ہے قل ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ۔ اے میرے پیغمبر، یہ کفار و مشرکین آپ سے آ کر کے کہتے ہیں یہ قرآن آپ کا بنایا ہوا، تو ان سے کہہ دو میں اللہ چیلنج کر کے کہتا ہوں ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، اگر تم کو قرآن کے بارے میں شک ہے تو قرآن کا جواب لے کر کیا۔ اے پیغمبر، پھر تم ان سے کہہ دو قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن لا یاتون بمثلہ۔ اے میرے پیغمبر، اگر یہ قرآن کی آیتوں کا جواب لے کر کے آنا چاہے دنیا کے سارے انسان اور جنات مل کر کے قرآن کی کسی ایک آیت کا جواب لانا چاہے، اے پیغمبر یہ آیتوں کا جواب نہ لا سکتے تھے۔ اللہ نے قرآن کی سب سے چھوٹی سورت کو علی ابن پیغمبر اکرم کے اوپر نازل کیا، سورہ کوثر۔ اللہ کے نبی نے سورہ کوثر کو لے جا کر کے جدار خانہ کعبہ پر آویزہ کر دیا۔ جدار خانہ کعبہ
جب کبھی بھی اس کو پڑھتا تو پڑھ کر کے بس ایک جملہ کہتا، ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہ ہو سکے گا، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ ما ھذا کلام البشر، انا اعطیناک الکوثر، ما ھذا کلام البشر فصل لربک، ما ھذا کلام البشر ان شانئک ھو الابتر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں، یہ کسی انسان کا کلام نہیں۔ عرب کا پڑھا لکھا طبقہ، عرب کے پڑھے لکھے شاعر جب کبھی قرآن کی آیتوں کو پڑھتے تو پڑھ پڑھ کر کے دم بخود رہ جاتے، حیران رہ جاتے، دانتوں تلے انگلی کو دبا لیتے۔ اس آیت کا جواب کون لائے گا؟ اس سورے کا جواب کون لائے گا؟ جواب نہ لایا جا سکے گا، جواب نہ لایا جا سکے گا، جواب نہ لایا جا سکے گا۔ ارے جب خانہ کعبہ پر لٹکی ہوئی آیتوں کا جواب نہ لا سکے تو جو کعبے کے اندر پیدا ہوا ہو، جو کعبے کے اندر پیدا ہوا ہو، بھلا اس کا جواب کون لائے گا؟ نہ قرآن کا جواب آ سکتا ہے، نہ علی کا جواب آ سکتا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پالنے والے بحق اہل بیت علیہ السلام، بحق علی مرتضیٰ، بحق مولا کائنات ہمارے اس جشن کو شرف قبولیت عطا فرما۔ اے خالق کائنات، ہم جتنی بھی دیر اس بزم مولا متقیان میں بیٹھے رہے، جشن علی ابن ابی طالب میں بیٹھے رہے، اس جشن کا ثواب ہمارے نامہ اعمال میں درج فرما۔ اے خالق کائنات، ہم کو توفیق عطا فرما کہ ہم زیادہ سے زیادہ سیرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو پڑھ کر کے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا کر ہمیں۔ اے پالنے والے بحق اہل بیت علیہ السلام، بحق علی مرتضیٰ علیہ السلام، حلال مشکلات کے صدقے جو اس فرش پر مومنین تشریف فرما یا جہاں کہیں بھی اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے اور ماننے والے ہیں، اگر وہ پریشان حال ہیں، مولا مشکل کشا کے صدقے ان کی مشکلات کو آسان فرما۔ اے پالنے والے بحق اہل بیت علیہ السلام، بحق علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جن مومنین نے اس محفل عزا میں جس عنوان سے نعت، سلام، منقبت، خطابت یا نظامت، جس بھی عنوان سے جس نے شرکت کی ہے، جس نے انتظام کیا، خالق کائنات تمام مومنین کے رزق میں وسعت و برکت عطا فرما۔ خالق کائنات توفیق عطا فرما کہ اس سے بہتر طریقے پر، اس سے اعلیٰ پیمانے پر جشن علی ابن ابی طالب کا انعقاد اور اہتمام کر سکیں۔ اے پالنے والے، تجھے واسطہ ہے اہل بیت علیہ السلام کا، تجھے واسطہ ہے آقا امام زمان کا۔ خالق کائنات، ہم جب تک زندہ ہیں ہماری رگوں میں ولایت علی علیہ السلام کو باقی رکھنا، برقرار رکھنا۔ پالنے والے، ہمیں دنیا سے اس وقت اٹھانا کہ جب ہمارا مولا ہم سے راضی اور خوشنود ہو جائے۔ پالنے والے، دعاؤں میں سب سے بہتر دعا، سب سے اعلیٰ دعا، سب سے افضل دعا یہ ہے کہ اس جشن کے حقیقی وارث امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمارے اعمال ایسے بنا دے کہ ہم بھی مولا کے آوان و انصار میں شمار ہو سکیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔